تاریخ کی سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا۔ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا، اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی روشنی واپس آ جاتی۔ برس، کوڑ اور بھی کئی مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی کثرت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر ملاسطین نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح و نصرین معجزات اور کرشمے دکھا کر اور روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تیتانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العزت کی معیشت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تیتانوس نے یہودیوں کے چند آدمیوں کو اور بادشاہ کے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ کے قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری بھی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی تعجب میں گمسم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔
جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ دقیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی دقیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے دقیانوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے گئے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جانے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بیمار کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ دقیانوس کو اس کی صلیب کے پاس لے آئے جس پر حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد دقیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب دقیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن دقیانوس کا تھا۔ اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی دقیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ دقیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلافات پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ وہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس اصولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امانت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ آپ اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے، اس بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔